آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ خواتین حضرات، خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ شالوم۔ آج ہم ایک ایسا موضوع شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب علامہ بشارت مغل صاحب، جن کو سارے جانتے ہیں، اور خاص طور پر جتنے بھی ڈیبیٹرز ہیں، وہ مناظرہ کرنے والے بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، مسیحی غیر مسیحی سب لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ ایک اچھی جانکاری رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے پوچھا جائے تو بالکل اچھی طرح سے وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ سورۃ المائدہ، اس کی سورت ہے، نمبر ہے 51، جس میں یہ لکھا ہے کہ اس کا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں گا کہ وہ اس میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ، مسیحی یعنی کرسچنز اور جوش، وہ آپ کے کبھی بھی اتحادی نہیں ہو سکتے۔ ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا تھی وجہ، یہ اس کا کیا شان نزول کیا تھا، یہ ہم بات کریں گے۔ اس سورت کی شان نزول کیا تھی، کانٹیکسٹ پہ بات کریں گے۔ اور جب ہم کانٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یونیورسل اس کے اندر باتیں ہوں گی، لیکن بعض اوقات ہمیشہ اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جس کانٹیکسٹ میں سے یا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی بقول ان کے۔ جی تھینک یو سو مچ بشار صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو پہلے تو یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ المائدہ ہے، سورہ المائدہ، اس کا 51، اس کی 51 ورس ہے، اور یہ کون سے نمبر کی سورت ہے قرآن پاک کی، اور پھر یہ جو سورت اتری یا اتاری گئی، نازل ہوئی، اس کی شان نزول اور اس کا کانٹیکسٹ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج تو آپ نے بڑا وہ کیا کہتے ہیں برننگ ایشو جو ہے اٹھایا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ جی، تو یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ جی، تو یہ ایک مخصوص سیاق و سباق میں یہ جو آیت ہے وہ ہے، لیکن مسلمان جو ہیں، علماء جو ہیں، جو آج کل جو اس آیت کو عمومی جو ہے، عمومی طور پر اس کو جو ہے نافذ کیا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے اطلاق چاہتے ہیں مسلمان کہ دنیا جہان کے یہود و نصارہ پہ یہ آیت فٹ کی جاتی ہے۔ جی، پہلے آپ دیکھیں کہ اہل کتاب ہیں کون؟ یہود و نصارہ کو اہل کتاب بھی کہا گیا، تو یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ کون ہے جن کو دوست نہ بنانے کی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں؟ قرآن میں دو قسم کے اہل کتاب ہیں، یا یہود و نصارہ ہے، اور یہ جن کا ذکر جو ہے قرآن میں دو طرح سے آیا، ایک جو مثبت طور پر ان کا ذکر آیا، ایک منفی آیا۔ جی، تو یہ آیت جو ہے اس منفی کے زمرے میں آتی ہے، جی، جی، لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے، ساتھ حضرت محمد کی زبان سے یہ بتاتا ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قائم ہیں، جی، ایمان میں قائم ہے، اپنے اعمال میں قائم ہے، اور اسے جو ہے امت خیر کہا گیا ہے، اور خیرکم، ایسے لوگ ہیں وہ جو بھلائی پر قائم ہیں، جو نیکیوں کرنے میں قائم ہے۔ اور جی، کچھ کے بارے میں ذکر کیا کہ بھٹکے ہوئے۔ اچھا، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا جب یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت محمد کے سامنے اکثریت یہودیوں کی تھی، نصارہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ جی، یعنی کہ ایسا ان کا کوئی معاشرہ قائم نہیں تھا، یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، یہودیوں کے قلعے تھے، یہودی وہاں پہ کافی مضبوط تھے، جنگی لحاظ سے بھی، اور کیا کہتے ہیں آپ، کاشتکاری کے لحاظ سے بھی، اور جیولری کی فیلڈ میں بھی وہ بہت آگے تھے، اسلحے کی فیلڈ میں بھی بہت آگے تھے۔ ان کو تو کمپیئر کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، لیکن نصارہ کا ایسا کوئی قبیلہ وہاں پہ اس طرح سے نہیں تھا کہ جی، جس کے بارے میں اتنی سخت الفاظ میں جو ہے اس کی وعید آتی۔ اچھا، اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران 113 میں، اور آل عمران کی 75 میں آیت میں جو ہے وہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ 113 میں کہا گیا کہ قائم ہے، اور 75 میں بولا گیا کہ کچھ بھٹکے ہوئے۔
तुरात और अंजील वाले भी इनको कहा गया, और जो तुरात और अंजील के नाफरमान है उनको भटका हुआ कहा गया, और जो तुरात और अंजील पे अमल करते हैं उनको कायम कहा गया। तो ये दो तरह का उनसे उनका जिक्र आया है। आज जो मौलवी साहिबान है या उलमा कराम है वो ये आयत पेश करके मुसलमानों ही की गुमराही का बाइस बन रहे हैं, हालांकि ये जो आयत है खास तौर पर यहूद मदीना के बारे में बात, जो हजरत मोहम्मद के मुकाबले आए थे, जिन्होंने आगे अगर आप चले जाएं कुरान की अगली आयत पढ़ें 57 पढ़ लें इसमें, तो उसमें लिखा है कि ये क्या करते थे कि जब मुसलमान अजान देते थे तो कुछ लोग जो है वहां पे शोर शराबा करते थे, उसको हंसी खेल में उड़ाते थे जी, तो ये मजाक उड़ाते थे उसका। तो इसलिए जो है इन मखसूस लोगों की बात हो रही है जो अजान के वक्त शोर किया करते। अब जो मिसाल के तौर पे शाम में यहूदी हैं, पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, या फलस्तीन में यहूदी थे जो, उनका तो इसके साथ तल्लक ही नहीं है ना जी। तो आप इस हुक्म को अमूमी नहीं ले सकते, ये मखसूस हुक्म था मखसूस लोगों के लिए। आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। तो यहूद जो थे वो दुनिया भर में फैले हुए थे। अगर फर्ज कर लें हम थोड़ी देर के लिए कि यहूद मदीना ने कुछ गलत किया था, हालांकि ऐसा है नहीं, उन्होंने भी ऐसा कोई गलती नहीं की कि उनके सर पे तलवार लेके इंसान खड़ा हो जाए। फिर भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया था, हम फर्ज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो इससे सारी दुनिया के यहूद का कसूर नहीं साबित हो जाता। अब आप अभी देख लें कि बहुत से यहूदियों ने जो है इसराइल को जवाब देने पर, हालांकि दहशतगर्दी तो हमास ने की थी ना जी, तो जब इसराइल ने उसका जवाब देना चाहा तो बहुत से जो यहूदी हैं उन्होंने एहतजाज किया कि भाई ना करो, आप ऐसे ना करो, अगर उन्होंने किया भी है तो ना करो। तो इसका मतलब यह है कि आज भी यहूद जो हैं वो अमन पे कायम है, अमन की बात करते हैं। जी जी बशार साहब, sorry to cut you from here for here for a while. I just want to tell कि यहाँ पे ये है, अब मैंने जो देखा है कि यहूदी जितने भी यहूदी हैं वो तो बेचारे उस हॉलोकॉस्ट के बाद जो है वो हमेशा ऐसे मुल्क में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे अमन हो, सुकून हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो। वो चाहते हैं कि अमन हो और इंसान जिस भी अपने अकीदे पे है उस अपने अकीदे पर कायम रहें और वो शरारत नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि अभी हम ये बात नहीं कर रहे, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो इस बात के कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इस सूरत अल-माइदा के जो 51 है या पूरा इसका जो है, इसको अब ये नफरत जो है, अब इसी से एक नफरत पैदा होती है। अब हमने देखा ना कि पाकिस्तान में खासतौर पर जब बात करते हैं कुछ ऐसे मौलवी साहिबान, ऐसे मजहबी स्कॉलर्स बात करते हैं तो वो बिल्कुल जो ऐसी बातें करते हैं कि नफरत पूरे दुनिया में और पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं। अमेरिका में सबसे पहले और बड़े बड़े मुल्कों में जाना भी चाहते हैं और फिर नफरत भी फैलाते हैं। ये जरा जो है ना यहाँ पे कंट्रडिक्शन है, बातों में तजाद है, मुनाफिकत सी नजर आती है कि क्यों ऐसा करते हैं। सही कह रहे हैं, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखें यहूदी आज भी अमन चाहते हैं, जैसे आपने बात की जी, तो वो तो जंग नहीं चाहते। वो इसराइल को अगर जंग लड़ना पड़ती है तो मजबूरी है, उसके सर्वाइवल का मसला है। आपने उनको घेरा हुआ है चारों तरफ से, और जो है किसी वक्त भी आप हालते जंग में, आप ईरान को देख लें, इराक को देख लें, इवन पाकिस्तानी लोगों को देख लें कि जी हमने इसराइल को मिटाना है, सफा हस्ती से मिटाना है। जी भाई क्यों ना, जब आप किसी के खिलाफ हालते जंग में हो तो इसराइल क्या करेगा, उसे हालत जंग में रहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी देखिए ये भी सर, ये भी है। देखिए इसराइल नहीं, कोई और मुल्क भी, किसी मुल्क का झंडा, कोई बंदा जो किसी भी मुल्क का बाशिंदा, उसके सिटीजन जो है वो झंडे की इतनी बेहरमती नहीं करते और झंडे पर पेशाब करना और दांतों के साथ, कुछ ऐसे मैंने देखा है, एक वीडियो मेरे सामने आई है, मुझे किसी ने भेजी है, कुछ दांतों के साथ वो झंडे को काट रहे हैं बड़े गुस्से में। यार मेरी बात सुने, कोई ऐसा बंदा, पाकिस्तान की वीडियो जमात इस्लामी के एहतजाज में ऐसा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप अंदाजा लगा लें इनकी नफरत का। कोई भी झंडा जो ना, कोई दुनिया कोई बंदा भी, कोई भी बंदा कितना मर्जी उसको गुस्सा हो, लेकिन झंडे का उसमें क्या कसूर है? आप बेहुरमती करते हैं झंडे का, किसी के निशान, वो झंडा आप देखें, चले आप इसराइल के साथ आपकी दुश्मनी होगी, लेकिन आप देखें उस झंडे पे सितारा दाऊदी बना हुआ है, सितार बना हुआ है,
جی آپ حضرت داؤد کے نشان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں اور دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مذہب کا احترام کرے, آپ کے مذہبی جذبات کا احترام کرے, آپ کی جو ہے باتیں بھی سنیں. آپ کہتے رہیں کہ جی آپ کا مذہب باطل ہے, آپ کی کتاب بدل گئی ہے, اور جو ہمارے نبی آپ کے نبیوں کے سردار ہیں, آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ پھر بھی جو ہے دوسروں کو جینے کا حق نہیں دیتے. جی تو بالکل یہ صحیح. ایک زیادتی تو ہے. اصل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک برین واشنگ ہے جو مسلمانوں کو بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے, جو ان کی تربیت کر دی جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ جو ہے اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب یہ آیت جو ہے, یہ جو 51 ہے سورہ مائدہ کی, جب ہم اس کو پوری دنیا کے یہود و نصارہ پہ چسپاں کرتے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے نفرت پھیلتی ہے ڈاکٹر صاحب, جی جی بالکل اس سے صحیح کیا بات. میں امن برباد ہوتا ہے, اس سے امن برباد ہوتا ہے, اس سے دو مذاہب میں, دو تہذیبوں کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ جو ہے یہ بڑا ظلم ہے. اچھا, اب جو 57 آیت ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے, وہ جو تم سے پہلے یعنی کتاب دیے گئے تھے, اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس میں دونوں شامل ہیں, کرسچن بھی شامل ہے اور جیوز بھی شامل ہے, جی اور کافر یعنی کفار جو ہے, ان کو کفار. اپنا دوست نہ بنائیو. اب میں اس کو اب انگلش آپ میں دیکھیں, پڑھوں, اب میں بتا دوں. او جی یو ضرور, ہو بلیو 57 ڈو ناٹ بی فرینڈ دوز ہو ٹیک یور ریلیجن ان موکری, جو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں, اینڈ ایز اے جی اسپورٹ, بٹ دے from among those who were given the scripture before you, or the disbelievers, and obey God if you are believers. یہ ہے. اچھا, اب 57 آیت پڑھے نا آپ, تو 51 آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے, وہ منسوخ ہو جاتی ہے. اسلام میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ آگے جو حکم واضح ہو جائے تو پھر پچھلی بات منسوخ سمجھی جاتی ہے. جی کیا کہا تھا کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ جو, اور کفار کو بھی نہ بناؤ جو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, یہ یہاں پہ ایک جو ہے نا تخصیص کر دی گئی ہے نا, جی بالکل, وہ جو خاص لوگ ہیں. جی جو سورہ 51 تھی کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, وہ تھی اجمالاً, اس کی تفصیل نہیں تھی. اب تفصیل بتائی جا رہی ہے, اس کی تفسیر کی جا رہی ہے اس آیت کی 57 میں, کہ یہ وہ یہود و نصارہ ہیں, وہ اہل کتاب ہیں جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں. بھائی کسی یہودی کو, کسی مسیح کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں, نہ جناب موسیٰ کی توہین ہوتی ہے اسلام کے آنے سے, نہ جناب مسیح کی توہین ہوتی ہے, نہ ان کتابوں کو کوئی فرق پڑتا ہے, بلکہ یہود و نصارہ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے مددگار رہے ہیں, ان پہ احسان کرنے والے رہے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, ہمیشہ انہوں نے احسان مندی کی ہے مسلمانوں کے جی ساتھ. جی بالکل. جی یہود و نصارہ واقعی تو جی, پاکستان میں تو خیر یہ سر, اگر جہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کوئی ایسا آتی آفت آتی ہے, کوئی قدرتی آفت اور قدرتی کوئی مسئلہ بنتا ہے, یا ویسے بھی تو ہمارے ویسٹرن کنٹری جو ہیں وہ کرسچن لوگ جو ہیں, یا چلو سو کالڈ کرسچن ہم کہہ سکتے ہیں, یہ جو جتنے بھی یہ ویسٹرن ملک ہیں وہ ضرور مدد کرتے ہیں, سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ. جی ابھی دیکھیں آپ, ابھی اگست کی بات ہے نا, 16 اگست کی بات ہے, آپ نے پاکستان میں چرچز کے ساتھ کیا کیا, چرچ لائے, اور جو ہماری خواتین تھی, ہماری بہنیں تھی, بچے لے کے کھیتوں میں پڑی ہوئی ہیں, راتیں گزار رہی. بالکل جی بالکل, بہت آپ نے خطرناک. وہ تصاویر دیکھی ہو, میں نے سر یہ دیکھا ہے کہ وہاں جو کیمیکل استعمال تو کیا گیا آپ نا, نے کیا کیا, اور فلسطین کے لوگوں کے لیے, فلسطین کے مظلوموں کے لیے مسیحوں نے اپنے چرچز کھولے. لاکھوں لوگ ہیں جو چرچز میں پناہ لے رہے. بالکل صحیح تو بات. آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسیح ہے, ایک حقیقی مسیح ہے, وہ تو امن دوست ہے. بالکل صحیح بات. وہ تو جنگ چاہتا نہیں ہے, کیونکہ یہ مولا مسیح نے کوئی فوج بنائی نہیں, کوئی جنگ کا حکم نہیں دیا, کوئی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا, کوئی بندوق اٹھانے کا حکم نہیں دیا. ہم تو یہ جو ہے جنگیں ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں مسیحوں پہ. مسیح تو کوئی جی بنیادی طور پر جو اس کی تعلیم و تربیت ہے اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے, اس سے قیام امن برباد ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے 57 آیت جو ہے سورہ مائدہ کی, یہ بتاتی ہے کہ وہ اہل کتاب جنہوں نے آپ کے دین کو ہنسی مذاق بنایا, ان کے ساتھ جو ہے ان دوستی آپ نہ رکھیں, قربت نہ رکھیں.
اور آگے چل کے آپ سورہ مائدہ میں آگے چلے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پہ کہا کہ جو خاص کر کے نصارہ کی بات کی ہے، بولا کہ وہ تمہارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کے قریب تو دوست ہوتا ہے نا، تو یا پھر یہ وہ تو تھوڑی سی قرآن تو کنٹروورشل ہو باتیں، گیا نا پھر۔ ہاں بالکل بالکل، وہ نفی آ رہی ہیں کچھ چیزوں کی، کیونکہ وہ جو دیکھیں پہلی جو ہاں ورس آتی تو ہے نا یہ اس کے بعد تضاد اسی واقعہ ہو جائے گا، ہوں، ہاں تو تضاد واقعہ ہو جائے گا قرآن میں اہل کتاب کو اور جناب علی نصارہ کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کیا گیا، اور اگر چند لوگ وہاں پہ ایسے تھے جن کو دین کے بارے میں، جن کو کلام مقدس کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، مولا مسیح کی تعلیم کے بارے میں علم نہیں تھا اور انہوں نے شرارتیں کی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پوری دنیا کے جو کرسچن ہیں وہ شرارتی گنے جائیں، فتنہ والے گنے جائیں، فساد برپا کرنے والے گنے جائیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان علماء اپنی قوم کی اس معاملے پہ رہنمائی نہیں کر رہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 جو ہے آیت نمبر 57 کی روشنی میں اس کی تفسیر میں منسوخ ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہے، اس کی تفسیر بیان کر دیتی ہے کہ بھائی یہ وہ یہود و نصارہ نہیں ہے، سارے کے سارے نہیں ہیں، بلکہ چند ایک جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ایک اور جو بات حضرت ابھی، محمد کا مذاق اڑائے، میں اس میں اچھا ایک اور بات شامل کر دوں، جی 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 سوری، جی جنہیں کریں کیپ آن۔ ایک چیز ہے عقیدہ اور ایک چیز ہے معاملات، دو چیزیں ہیں نا، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے، آپ ایمان کیا رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے چلاتے ہیں۔ تو دیکھیں عقیدہ جو ہے آپ کا وہ خدا کے ساتھ، ہم اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور جو معاملات ہیں ہم اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ جی تو بھائی آپ کا عقیدہ تو خدا فیصلہ کرے گا نا، آپ کے عقیدے کا فیصلہ خدا کرے گا، اللہ کرے گا، وہ قیامت والے دن ہوگا، لیکن معاملات تو دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ یہود و نصارہ کا جو بیان کیا قرآن مجید نے اور ان کو دعوت دی ہے اہل کتاب کو، اور کہا ہے کہ تم قائم امت ہو، تم راتوں کو اٹھ کے تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہو، تورات اور انجیل میں نور ہے اور جو ہے یہ قابل نفاذ ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو پھر کیا کہا سورہ بقرہ دوسری سورہ قرآن مجید کی اس کی 62 آیت میں کہا 62 میں کہ چاہے کوئی بھی ہو، اس نے اگر اللہ پر ایمان رکھا ہے، اگر اس کا آخرت پر ایمان ہے اور وہ اچھے کام کرتا تو اسے تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، غم نہیں ہے، وہ اس کا جو ہے اللہ جو ہے اس کو اچھا اجر دے گا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ دوسری آیت ہے، دوسری سورہ قرآن مجید کی اس کی 62 آیت میں کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعملا صالحا۔ تو کہا کہ بے شک ایمان والے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ یہودی، نصرانی، ستارہ پرست، یہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر، ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو انہیں کوئی غم نہیں ہے، غم نہیں۔ ہاں۔ اور سورہ مائدہ میں بھی سیم آیت آئی ہے، سورہ مائدہ کی 69 میں یہ آیت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، اگر خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو انہیں دوزخ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، ایون ستارہ پرستوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، مجوسیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں بشار صاحب سوری، میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو پڑھنا یہ چاہتا ہوں، اس کو انگلش میں پڑھ دیتے ہیں 69 جو نا، دوز who believe and the Jews and the Sabians and the Christians whoever believe in God and the last day and does what is right, they have nothing to fear nor shall they grieve. ویری گڈ، یہ آپ نے اس طرف جو ہے نا وہ آپ نے توجہ دلائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو خدا ان کا کلام قرآن پاک کی تفسیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نفاق اور یہ جو نا اتفاقی اور نفرت پیدا نہ کریں بلکہ محبت پیدا کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جینے کا حق ملے۔ اور پاکستان میں تو جناب ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں، جو جتنی بھی مذہبی اقلیتیں، وہ تو سہمی رہتی ہیں، ہر وقت سہمی رہتی ہیں کہ کب ہمارے اوپر یہ تلوار گرے گی، کب ہمیں یہ کوئی نہ کوئی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر وقت
ہر وقت کسی نہ کسی بندے کو جو انہوں نے پھنسایا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کوئی دیکھے گا نا مسیحی, اس کو پوچھیں گے ہاں جی تم خدا کو, تم 3 خداؤں کو مانتے ہو, تم خدا یسوع اور مسیح کو, حضرت عیسیٰ کو تم بیٹا سمجھتے ہو خدا کا, وہ کیسے بیٹا ہے؟ اس کے علاوہ یسوع مسیح تو وہ صلیب پر گئے نہیں, ان کی جگہ پہ کوئی اور گئے تھے. تو یہ ایسے سوالات کرتے ان لوگوں سے جو بیچارے نہیں جانتے, پھر ان کو پھنساتے ہیں. ان کی ایسی چیزیں جو ہے وہ میں اعلان بتا رہا ہوں کہ پلیز. اور اگر ڈاکٹر صاحب سوری اگر ان کو پتا بھی ہو نا مسیحوں کو, وہ بےچارے ڈر کے مارے چپ کر جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. وہ اگر بتائیں گے تو کسی نہ کسی شکنجے میں پھنس جائیں گے. جی بالکل, کیونکہ دنیا میں جذبات صرف مسلمانوں کے مجروح ہوتے ہیں. بھائی مسیحوں کو تو آپ یہ حق ہی نہیں دے رہے, یہود کو تو آپ یہ حق ہی نہیں دے رہے, ہندوؤں کو تو آپ یہ حق ہی نہیں دے رہے. بھائی سب کے جذبات ہیں, سارے انسان ہیں, ان کے انسانی حقوق ہیں, انسانیت تو ہے کہ نہیں. تو جب میں قرآن اکیڈمی میں پڑھتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس, تو ان دنوں میں جو ہے وہ رکشوں کے پیچھے جو ہے نا ایک یہی آیت جو ہے 51 آیت, یہود و نصارہ کا دوست نہ بناؤ, تنظیم اسلامی نے, ان کی تنظیم جو تھی, انہوں نے اس کے پیچھے لکھ کے لگائی. یعنی کہ وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے ڈاکٹر صاحب, اور بڑے جو ہے ٹیلنٹڈ تھے, بڑا ان کا آئی کیو تھا, اور میں ان سے بڑا متاثر رہا ہوں ایک دور میں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے تبلیغ کرتے تھے, اور مطلب کہ پورے شہر میں یہ آیت وہ پھیلاتے تھے کہ یہود و نصارہ کو دوست. سوری میں جو ہے نا وہ معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اسی بات پر. اب دیکھیں نہ تو وہاں پہ یہودی ہے, اب نصارہ کرسچنز لوگ ہیں, تو آپ نے ایسا کام کرنے سے یا ایسا تبلیغ کرنے سے یا پرچار کرنے سے کیا آپ کے مطلب آپ کے اینڈز کیا ہے, مقاصد کیا ہے, وہ پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس صرف یہی ہے کہ آپ اپنی تعلیم سے لوگوں کو مرعوب کریں اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کریں, آپ شہرت حاصل کریں. یہ ہے مطلب, میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات نہیں کر رہا, اور بہت سے علماء حضرات ایسے ہیں جو یہ جمعے کا خطبہ اسی پر دیں گے. وہ جی ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ایک تو اہل کتاب کے عقیدے کی بات ہے نا, تو عقیدہ تو ان کا ایسا زبردست ہے, قرآن نے انہیں کہا کہ یہاں شرط نہیں لگائی. آپ اس عقیدے میں جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے 62 ابھی انگریزی میں, آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ حضرت محمد پہ ایمان لاؤ. نہیں, یہ نہیں لکھا گیا, بالکل نہیں لکھا گیا. ہاں, بولا کہ آپ یہودی ہیں, آپ کرسچن ہیں, تو آپ خدا پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے, 2 چیزیں بس. خدا پر ایمان, آخرت پر ایمان. حضرت محمد پہ ایمان کی بات نہیں کی, نہیں کسی بھی نبی کی بات نہیں کی. اچھا ٹھیک اچھا, ہے. اس میں اگر آپ اتنی سادہ سی بات ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ کرو. ایمانداری سے بتائیں ڈاکٹر صاحب, کوئی مسلمان دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ آپ, جو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یار آپ لوگ صرف پولیو ویکسین کا بھی احسان اتار سکتے ہیں یہودیوں کا؟ آپ کے بچوں کو معذور ہونے سے وہ بچاتے ہیں. بالکل. اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں, ابھی بھی ہمارے کے پی کے میں جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے دوائی ملائی ہے کہ مسلمان جو ہے بچے کم پیدا کریں. ان کا مسئلہ اصل میں نامردی ہے کہ یار یہود و نصارہ ہمیں نامرد بنا دیں گے. ان کی دیواروں کو دیکھ لیں آپ, اگر یہ تباہ ہوگی نا قوم, پاکستانی قوم, اور کوئی 100 سال بعد کھدائی ہوئی, تو نیچے سے اگر یہ دیواروں پہ لکھا ہوا نکلا نا کہ نامردی کا علاج ہے نا, جرمن دوا خانہ, فلان دوا خانہ, تو وہ سائنسدان پریشان ہوں گے کہ یہ قوم نامردی کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہوئی ہے, برباد تباہ ہوگی. ہاں, اچھا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہود و نصارہ ہمیں نامرد کرنا. وہ بھائی خدا کا خوف کرو, کیا بات کرتے. مردانگی یہ نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے بھی انسانی حقوق مانگے. مردانگی یہ ہے کہ آپ کمزوروں کی طاقت بنے. مردانگی یہ ہے کہ اپنے مذہب, رنگ و نسل اور اپنے جو ہے قبیلے سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے سوچیں. بالکل صحیح بات. آپ کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے دنیا میں دہشت گردی کے علاوہ. کیا ہے لیکن جب ابھی میں آپ جیو اٹھا کے دیکھ لیں, جب حماس نے حملہ کیا نا, ساری دنیا ان کے پیچھے کیا, ہاں اسرائیل کو ناکوں چنے چبا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور بعد میں ابھی کیا ہوا,
ابھی جب رپلائی آیا اس کا رسپونڈ ہوا تو اب مظلوم بن گئے. بھائی آپ اپنی قوم کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ان کا بڑا واضح میسج ہے. جی جی یس کیری آن پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان تو آپ نے دیکھ لیا یہودیوں کا بھی اور مسیحیوں کا بھی, تو اب معاملات میں کیا حل بات کریں ہم کہ دنیا کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ یہودیوں نے تو دنیا کو کچھ دیا ہے, مسیحیوں نے تو دنیا کو کچھ دیا ہے, آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کیمیکل ملا دودھ دیا اپنے بچوں کو, کرپشن کیا آپ نے, آپ بحیثیت قوم مجموعی طور پر کرپشن میں لتھڑے ہوئے, بدعنوانی آپ کی نس نس میں سمائی ہوئی ہے, جھوٹ فراڈ. جتنا بڑا حاجی ہوگا اتنا ہی جھوٹا اور مکار ہوگا. کیوں؟ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب, آپ پورے لاہور میں چلے جائیں, آپ کو ایک گلاس دودھ نہیں ملے گا اپنے بچے کے لیے خالص. تو میں کہتا ہوں مجھے پانی والا دودھ دے دو, پانی والا دے دو, کیمیکل والا مت دینا, صرف والا مت دینا. ملے گا نہیں آپ کو, پانی والا دودھ نہیں ملے گا. سر یہ جو ہوتی ہے نا, یہ جو ریڈ چلی کہتے ہیں جسے سرخ مرچ, اس کے اندر جو ہے وہ پتھر جو ہے نا وہ سرخ وہ رگڑ کے ملایا ہوتا ہے. ہم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں درد ہے, ہمیں تکلیف ہے انسانوں کا. اب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کا ہم تقابلی جائزہ نہیں لے رہے, ہم تو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے وہاں پہ نیو جنریشن آ رہی ہے, اب یہ ایسے فتنے اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے ہم نے تو یہ جو ہمارا تو وہ یہ ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا اتنے فتنے خطرناک اٹھتے ہیں کہ انسانوں کا تو وہاں پہ انسانیت کا تو نام ہی نہیں ہے, انسانوں کا تو اس کے اندر نام ہی نہیں ہے. جو مذاہب انسانوں کے لیے آتے ہیں, انسانوں کی بھلائی کے لیے آتے ہیں, وہاں پہ بھلائی تو ہوتی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب اگر مذاہب انسانوں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں, وہ آخرت کی بھلائی ہو یا اس دنیا میں بھلائی ہے, امن ہے, یگانگت ہے, محبت ہے, بھائی چارہ ہے, تو وہاں سے نظر نہیں آتی. اب دیکھیں نا, اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان سے ہیں. جی میں بھی پاکستان سے ہوں, اور آف کورس آئی ایم پراؤڈ آف بینگ پاکستانی, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کبھی جہاں بھی جاؤں گا دنیا میں, تو میں کافی دنیا میں گیا ہوں, لیکن جہاں بھی جاتا ہوں مجھے پہلے پاکستانی ہی کہتے ہیں. مجھے یہ نہیں کہتے یہ مسیحی ہے, یہ کرسچن, یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, سکھ ہے, لیکن سب سے پہلے مجھے پاکستانی ہی کہا جاتا ہے. میرے پاسپورٹ کے اور پاکستانی ہی کہیں گے, یہ پاکستان کے طور پہ ہی وہ مجھے ڈیل کریں گے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تخصیص نہیں کرتے. آپ کا عقیدہ وہ بڑا ہی نجی ہے, وہ آپ کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر آپ کو خدا نے جنت میں لے کے جانا ہے تو آپ کے اعمال, آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان اس کو ڈیفینیٹلی آپ کو ایسی اچھی جگہ پہ لے کے جائے گا. تو باقی باتیں جو ہے, کوئی انسان جو ہے انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں, یہ زیادہ ضروری. میں تو یہ کہتا ہوں. تو بشار صاحب یہی تھوڑا میں اس بات کو ختم کرتا ہوں, اور آپ کا بھی ٹائم ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو معاملات ہیں نا, بات ان پہ ہوگی. آپ کے ایمان پہ تو ہم بات نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے مسلمان اگر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں حق ہے, ہندو اگر ایمان رکھ رہے ہیں کسی چیز پہ تو انہیں حق ہے, اور یہودیوں اور مسیحیوں کو بھی حق ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کے ایمان پہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا امن کا گوارا ہو, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, سلامتی ہو. اسرائیل کو بھی جینے کا حق ہے, اور مسیحیوں کو بھی جینے کا حق ہے, اسی طرح مسلمانوں کو بھی جینے کا حق ہے. لیکن اس جنگ اس کا سیاق و سباق کیا ہے, اس آیت کا, ان آیات کا ساری کا, جو ہم نے اسپیشلی جو ہے 51 نمبر جو ہے آیت ہے سورہ مائدہ کی, اس کا. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد. جنگ احد جب شکست ہوئی مسلمانوں کو, تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. جی جی. اور یہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن میں, اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر القرآن میں, تفسیر در منصور میں اس کا سیاق و سباق بیان کیا ہے. جی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جب جنگ احد کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا, اس میں حضرت محمد کے بڑے عزیز چچا جو تھے, پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے. اور تو لوگ بڑے پریشان تھے, جماعت بڑی مشکل میں تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کل قتل کر دیا جائے, تو کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں تو یہودیوں کے پاس چلا جاؤں گا اور ان سے مدد مانگوں گا, اور میں خود بھی یہودی بن جاؤں گا. ایک بات تو یہ تھی. دوسرے مسلمان نے کہا کہ جی بشار صاحب کیری آن پلیز, کیری آن. میں چلا جاؤں گا اپنے کرسچن دوستوں کے پاس, شام میں چلا جاؤں گا, مکے مدینے سے شام, یعنی 1500 کلومیٹر دور.
تو وہاں چلا جاؤں گا اور جو ہے نا میں اس سے مدد لوں گا اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں کرسچن ہی ہو جاؤں گا. تب یہ آیت جو ہے نا حضرت محمد نے پڑھی کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اصل میں یہ سروائیول کے لیے بھی ضروری تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب مسلمانوں نے کوئی مسلمان کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر یہودی ہو جاؤں گا, کوئی مسلمان کہہ رہا تھا میں کرسچن ہو جاؤں گا, کیونکہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے شکست دی تھی. حضرت خالد بن ولید نے جو ہے جنگ احد میں حملہ کیا تھا حضرت محمد کی فوج پہ اور اس نے شکست دی تھی, اور حضرت خالد بن ولید کے حملے میں حضرت محمد کے جو ہے سامنے والے دانت مبارک جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے, تو کافی زخمی ہوئے تھے. اور جو باقی صحابہ کرام تھے جنگ احد میں, قرآن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ بھاگ گئے تھے حضرت محمد کو چھوڑ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت اس لیے بھی نازل ہوئی تھی تاکہ مسلمان جو ہے یہودی نہ ہو جائے اور کرسچن نہ ہو جائے, ورنہ تو یہودی اور کرسچن جو ہے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور قرآن نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. تو خدا کرے کہ یہ ہمارے علماء کو بات سمجھ آئے اور وہ جو ہے اپنی قوم کو گمراہ نہ کریں, اپنی قوم کے بچوں کو اتنا زہریلا نہ بنا دیں تاکہ وہ لوگوں پہ جو ہے حملہ کرتے پھریں, لوگوں کو برداشت نہ کر سکیں, عدم برداشت ان میں آ جائے گی. تو اس لیے میری مسلمان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی یہ آیت ضرور یاد رکھیں, لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارا دین تمہیں مبارک اور دوسروں کو بھی جینے دو, دوسروں کو بھی جینے کا حق ہے. تو ساری دنیا کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. یہ آپ کے دوست نے آپ کو بات نہیں بتائی یا کسی دشمن نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے, بلکہ وہ تمہارے دوست ہیں. آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسانیت کے لیے یہود و نصارہ کی بڑی خدمات ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا. تو تمام سننے والوں کے لیے جو ہے میں برکت کی دعا مانگتا ہوں. مولا کریم جتنے بھی سننے والے ہیں, خاص کر کے ہمارے مسلمان دوست, ان کو بھی جو ہے مسیح محبت سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی ہمارے ساتھ جی آج علامہ بشارت مغل صاحب تھے. تھینک یو سو مچ. انہوں نے ایک قرآن پاک کی آیت کا تفسیر سے بتایا اور اس کا کانٹیکسٹ بھی بتایا کہ یہ آیت کب اتری, کب نازل ہوئی اور اس کا جو وجہ شان نزول کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی ساری. تو تھینک یو سو مچ بشارت صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین تک وہ باتیں بتائیں جو شاید بہت سے مولوی حضرات نہیں بتاتے. تو ہماری قلم کار انٹرنیشنل کی یہی خواہش ہے, یہی ہمارا مقصد اولا ہے کہ ہم محبت اور پیار کی بات کریں. دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ رہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے ہم زندہ رہیں, نہ کہ اپنے لیے کہ صرف ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں باقی کو برا سمجھیں. یہ تو بالکل کوئی مذہب ایسا نہیں کہتا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.